حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار چند ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، اس وقت حضرت بلال نے بت پرستی چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ امیہ بن خلف کو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت بلال پر بہت ظلم کیے۔ وہ انہیں گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ رات کے وقت وہ آپ کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ دن میں آپ کو گرم زمین پر لٹا کر ان زخموں کو مزید زخمی کرتے تھے۔ امیہ بن خلف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بہت ستاتا تھا، لیکن حضرت بلال سب کچھ برداشت کرتے تھے اور اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دینے والے تھک جاتے تھے، مگر بلال اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت بلال کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال کی آزادی کی بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جناب ابوبکر صدیق نے آپ کو خریدا اور قید سے آزاد کروایا۔ آزادی حضرت بلال کے لیے اسلام کا سب سے پہلا تحفہ تھا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ درپیش آیا۔ اس کے لیے بہت سے مشورے کیے گئے، بہت سی تجویزیں دی گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نے مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کے الفاظ کہے۔ صبح بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال کے پاس جاؤ اور انہیں اذان کے کلمات سکھاؤ اور انہیں اذان دینے کا حکم بھی دیں۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال مجھے بتاؤ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اس پر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو باقی تمام عملوں سے زیادہ امید دلانے والا ہو، سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت بلال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا وزیر بنایا، جہاں سے آپ بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی مرتبہ اذان دینے کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کے لیے مدینہ منورہ میں وقت گزارنا مشکل لگتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی وہ انہیں جہاد کے لیے شام جانے دیں۔ پھر انہوں نے شام میں ہی اپنی ساری زندگی گزاری۔ اس کے بعد انہوں نے صرف 2 بار اذان دی تھی، ایک بار جب حضرت عمر شام تشریف لائے، دوسری بار جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو آپ نے اذان دی۔ اس وقت جب لوگوں نے آپ کی اذان کی آواز سنی تو وہ زارو قطار رونے لگے، کیونکہ آپ کی آواز سے سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یاد آ گیا۔ جب حضرت بلال کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کی بیوی بہت غم زدہ ہوئی۔ ان کی بیوی نے کہا یہ کتنی مصیبت کا وقت ہے۔ اس پر حضرت بلال نے کہا نہیں، یہ بہت خوشگوار وقت ہے کہ میری جلد اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ قربان جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پہ۔